اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ان قریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے، اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث ہیں اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں کفار کی جھوٹی بچگانہ تسلیوں کا ذکر ہوا۔ قیامت کے بارے میں جس کج فہمی میں مبتلا تھے اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و دولت کی کوئی وقعت اور قدر نہیں، اگر ہوتی تو اس میں سے کافروں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ دنیاوی مال و دولت کی فراوانی حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے کفار بھی یہی سوچ رکھتے تھے اور اسی کو اپنی برتری کی دلیل قرار دیتے۔ باوجود کفر و انکار اور فسق و فجور کے عذاب میں مبتلا نہ ہونا فقط اس لیے ہے کہ دنیاوی مال و دولت تو چند روزہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے اور پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک کی پہچان حاصل کرنے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ حجت تمام ہونے سے پہلے رجوع کر لو اور اپنے پالنے والے مہربان رب کی طرف پلٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے یا قیامت قائم ہو جائے۔ اور جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ تھوڑی سی عقل و شعور والا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان آیات بینات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو حشر میں طعن کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں میرا عاص بن وائل ایک مالدار کافر پر کچھ قرض تھا۔ میں ایک دن تقاضے کے لیے اس کے پاس گیا۔ تقاضا کرنے پر وہ کہنے لگا، میں تمہارا قرض اس وقت تک ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرو۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ کافر کہنے لگا، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تم میرے پاس آنا، اس وقت میرے پاس خوب مال بھی ہوگا اور اولاد بھی، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس واقعے میں کفار کا قیامت سے مذاق کی صورت میں انکار بھی ہے اور اس یقین کا اظہار بھی کہ وہاں بھی ہمیں ہی مال و دولت اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ ایک ہی وقت میں قائم قیامت کا انکار بھی اور اللہ تعالیٰ کے مال و دولت دینے پر قدرت کا اظہار بھی، جس سے مشرکین کی جہالت عیاں ہوتی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے
ان کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ بات تو وہی کر سکتا ہے جس نے غیب پر اطلاع پائی ہو یا اس بے حد مہربان ذات پاک سے کوئی عہد لے رکھا ہو جس نے اپنی بے حد رحمت کی بنا پر اپنے فرما بردار بندوں سے انعام کا عہد کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے جب علم غیب پوری مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں تو اسے کیسے حاصل ہو گیا؟ رہا قیامت کے دن نعمتوں کا وعدہ تو وہ فقط اہل ایمان ہی کے لیے ہے۔ اس کافر سے وہ عہد کب اور کیسے ہوا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کافر، ظالم اور فاسق دنیا میں باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں، مگر انہیں کیا معلوم ہم عن قریب ان کے تمام قول، عمل، ظلم و سرکشی سب کچھ لکھ کر انہیں دکھا دیں گے اور انہیں انکار کی جرت نہ ہوگی، اور ان کے لیے کئی گنا عذاب بڑھا دیا جائے گا، ایک کفر کا، دوسرا استہزاء و مذاق اڑانے کا، تیسرا اللہ کی راہ سے روکنے کا، چوتھا کفر کی راہ پر لانے کا، پانچواں فساد پھیلانے کا، اور نہ جانے کیا سے کیا عذاب ان پر جمع کر دیے جائیں گے، بلکہ دنیا میں بھی انہیں مال و دولت اور اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا کریں گے اور کفر کے عالم میں ان کی جان قبض کریں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، جس مال اور دولت پر یہ فخر کر رہے ہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ پرایا ہو جائے گا، کچھ کام نہ آئے گا، ذلت و رسوائی اور عذاب کا سبب بنے گا۔ جس اولاد کو اپنی توانائی کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ دے گی، ہر آسرا سہارا جواب دے جائے گا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر فرد اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ ہر شخص کے سامنے اس کے اعزاء، دوست، احباب ہوں گے۔ وہ چاہے گا اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی اور جو کچھ زمین میں ہے فدیے میں دے کر اپنی خلاصی کرا لے۔ اب وقت گزر چکا ہوگا، یہاں موجود ہونے کے باوجود کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حشر نشر کے بیان کے بعد معبودان باطل کی نفی کی جا رہی ہے، خواہ وہ انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں یا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے جان بت، کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر باعث عزت قرار دیا گیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں۔ عزت، ذلت، شان و شوکت اور بادشاہت و وجاہت تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ انسان، فرشتے اور جنات سب اسی کے حکم اور اذن کے تابع ہیں۔ تو پھر یہ بت اور مورتیاں جو اپنے وجود میں بھی تمہارے محتاج ہیں باعث عزت کیسے سمجھ لیے گئے؟ یہ تو اپنے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ساکت و جامد۔ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا جا رہا ہے انہیں تمہاری عبادت گزاری کی بھی خبر نہیں۔ کیا ان کی طرف سے عبادت و بندگی کا کوئی حکم اپنے کانوں سے سنتے ہو، یا ان کی طرف سے کسی نے کوئی پیغام تم تک پہنچایا ہے؟ انہوں نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا، تو پھر ان کے سامنے تمہاری جبین نیاز کیوں جھکی جا رہی ہے؟ ان سے امیدیں کیوں وابستہ کی جا رہی ہیں؟ بس ایک ہی جواب ہوگا، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ تو خود پہ آئی ہوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے، تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا کریں گے؟ ان کا تو کسی سے کوئی تعلق، واسطہ اور لینا دینا بھی نہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کیا سفارش کریں گے؟ بلکہ روز معاشر تمہارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، ہاں وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو یا ہمیں مصیبت کے وقت پکارو، اور نہ ہی ہمیں خبر تھی کہ ہماری کوئی عبادت و بندگی کر رہا ہے۔ وہ ان کی بندگی سے انکاری ہو جائیں گے اور ان کے اس عمل بد پر انہیں لعنت کریں گے۔
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے لیے بچاؤ یا عزت کا سبب بنے، الٹا ان کی رسوائی، جگ ہنسائی اور عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ قیامت کے دن ان کے شدید مخالف ہوں گے اور باعث حسرت بھی، کوئی ایک بھی ان کا حامی ہوگا اور نہ ہی مددگار، بلکہ سب کے سب ان کی مخالفت اور مقابلے میں یکجا ہوں گے اور ان کے لیے کئی گنا عذاب دیے جانے کے مدعی اور تمنائی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات و صفات و کمالات پر کامل ایمان کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے اور ہر طرح کے خفی و جلی شرک اور شرکاء سے بچائے اور دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.